مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے تمام مومن مومنات حاضرین مجلس کے مرحومین اور الخصوص جس مرحوم کی اصحال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، مرحوم یعقوب علی ولد عبد الحسین، مرحومہ زہرا بانو بنت محمد علی لیلانی، مرحوم محمد علی لاتا اور مرحومہ گل بانو کے اصحال ثواب کے لیے تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، المخاطب بطہ و یاسین، النبی المؤید والرسول المسدد ابی القاسم محمد، ثم الصلاة على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، صلوات۔ قبولیت مجلس کے لیے، قبولیت دعا کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، مریضوں کی شفا کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ جس مرحوم کی اصحال ثواب کی مجلس کے حوالے سے آپ لوگ یہاں موجود ہیں، مرحوم یعقوب علی، ان کے اعلیٰ درجات کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ وقت کے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ تمام دوست احباب حاضرین، خصوصاً میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے برادرم عزیزم شیراز علی کو ان کے والد بزرگوار مرحوم یعقوب علی کے انتقال پر ملال پر دلی طور پہ ان کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں میں کہ خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو انوار محمد اور آل محمد سے منور فرمائے، ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے، اور جو ذکر جو آج ہو رہا ہے، خداوند پاک اپنے حبیب پاک اور ان کی آل پاک کی عزتوں اور عظمتوں کے صدقے میں اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس مجلس کا عنوان یا جو بھی مجلس جب بھی کسی کے انتقال کے موقع پہ منعقد کی جاتی ہے، اس کو ایک عنوان دیا جاتا ہے مجلس ایصال ثواب، یعنی یہ مجلس ہم اس لیے منعقد کر رہے ہیں تاکہ اس مجلس کا ثواب مرحوم یا مرحومہ کو پہنچے، جبکہ در حقیقت
اس کا نام مجلس ایصال ثواب نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے مجلس حصول ثواب۔ اس لیے کہ ہم اس مجلس میں جب آتے ہیں تو مرنے والا تو اس دنیا سے چلا گیا، اور جو بھی پسماندگان ہیں ان کے اعمال سے انہیں ثواب تو پہنچے گا، لیکن یہ ایک ذریعہ بنتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مجلس میں شریک ہوتے ہیں، تاکہ وہ ثواب بھی حاصل کریں اور دین خدا کو پہچانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی انہیں نصیب ہو۔ جس آئے واقع ہدایہ کو آپ کے سامنے بطور عنوان میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کا 70واں سورہ 17 سورہ ہے، سورہ انبیاء، اس کی آیت نمبر 23 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے الا ایاہ، مگر اس رب کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کتنی خاموشی سے سن لی۔ شاید 2 ہفتے پہلے ہی میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم شخصیت پرست ہیں۔ ارے قرآن کی بلاغت اور لفظوں کی معنیت پہ تو ایک صلوات پڑھ لیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ سر پہ امامہ پہن کے آؤں تو ہی آپ سمجھیں۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ یہ نہیں کہا وَعَلَى الْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین پر احسان کرو۔ یہ بلاغت قرآنی ہے کہ جہاں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین پر احسان نہیں۔ اور احسان ہے کیا؟ دیکھیے، نیکی جو ہوتی ہے، انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جب اس دنیا میں آتا ہے، اور اگر تربیت اگر اس کی اچھی ہے اسلامی خطوط پہ، والدین اگر اسے اچھے ملے ہیں اور اس کی تربیت کی ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ جس حد تک ممکن ہو وہ گناہوں سے دور رہے اور نیکی کے کام انجام دے۔ میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہی ہے؟ اگر پہنچ رہی ہے تو ذرا درود پڑھ کے بتائیے پہنچ رہی ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ جو وہ یہیں پر ہی ہے، کہیں قبرستان میں تو نہیں پڑھ رہا میں۔ تو نیکی ایک طریقے سے، یعنی ایک لفظ نہیں کہ ہم نے نیکی کی، نیکی 3 طریقے سے ہوتی ہے، یا 3 ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جسے ہم نیکی کہتے ہیں۔ ایک وہ بھی نیکی ہے کہ اگر ہم راستے پہ جا رہے ہیں یا کسی بھی اسلامک سینٹر پہ ہیں، اور اگر ہم نے دیکھا کہ راستے میں اگر ایک نیپکن کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے تو ہم نے اسے اٹھا کے گاربیج میں پھینک دیا، یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے۔ کہیں گھوم رہے ہیں، مال میں ہے، راستے پہ ہے، اچانک ایک بچہ جو بازو میں تھا آپ کے اور لڑکھڑا کے گر گیا، تو آپ فوراً لپک کے اسے اٹھائیں گے، آر یو اوکے، ایوری تھنگ از اوکے، آپ صحیح ہیں کہ نہیں؟ یہ نیکی کا عمل ہے۔ لیکن یہ نیکی وہ نیکی ہے کہ جہاں پہ آپ کی انٹینشن نہیں تھی نیکی کی۔ ذرا فرق کو محسوس کیجئے گا عزیزان گرامی۔ یہ وہ نیکی ہے جو آپ نے سوچ کے نہیں کی ہے، یہ بے اختیاری میں ہو گئی۔ بچہ گرا، فوراً لپک کے اٹھا دیا، یہ نہیں سوچا بچے کو اٹھاؤ ثواب ملتا ہے، بچے کو اٹھاؤ جنت میں جاؤ گے، نہیں سوچتا نہیں ہے، فوراً رائٹ اوے جو ہے وہ اس پہ کرتا ہے۔ یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہ پروردگار کا، اس کریم رب کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ وہ عمل کہ جس میں ہماری نیت نہیں تھی، حالانکہ پیغمبر اسلام نے کہہ دیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ ہر عبادت کے لیے شرط نیت ہے۔ نماز پڑھی ہے، نیت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔
غسل ہے اگر واجب، نیت نہیں ہے تو غسل ہوگا نہیں. یہ کیسی نیکی ہے اور کتنا عظیم اور رحیم اور غفور پروردگار ہے میرا کہ وہ اس عمل پہ بھی کہ جس میں میری نیت نیکی کی نہیں تھی اس پہ بھی مجھے اجر عطا کرتا ہے. درود بھیجو. دوسرا نیکی کیا ہے؟ نیکی پھر وہ عمل ہے جس کہا نا کہ پہلے ہی مطلب نیکی اس قسم کی ہوتی ہے جہاں پہ انسان کے کوئی نیت نہیں ہوتی کہ میں نیک عمل کروں گا. تو دوسری وہ نیکی ہوتی ہے کہ جہاں پہ نیت ہوتی ہے نیکی کی. نماز فرض ہے، نماز پڑھو. ہم نے نماز پڑھ لی، ہمیں معلوم ہے کہ یہ نیک عمل ہے، ہم نے کیا. روزہ واجب ہے، ہم نے رکھا، نیک عمل ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا، نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا. یعنی نیت جو اعمال کی ہے وہ دو میں سے ایک ضرور ہوگی. یا تو اجر کا لالچ ہوگا یا عذاب کا ڈر ہوگا. شراب نہیں پیئیں گے، ڈر لگتا ہے پیئیں گے حرام ہے، ہمیں گناہ ملے گا، جہنم میں جلایا جائے گا. غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہیں کرنی، کریں گے بری چیز ہے، جہنم میں جائیں گے، عذاب ملے گا. تو یا تو خوف کی وجہ سے وہ نیکی کرتا ہے یا اجر کے لالچ میں وہ نیکی کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے اس کو جیسے نماز کے لیے حیا علی خیر العمل، آؤ تم خیر کے عمل کی طرف آ جاؤ. یہ بھی ایک نیکی ہے جو انسان انٹینشن کے ساتھ کرتا ہے. اور تیسری جو نیکی کی کیٹیگری ہے یہ وہ نیکی ہے کہ جہاں پہ انسان کسی کی عظمت کو سمجھتے ہوئے نیکی کو انیشیٹ کرتا ہے. میرے الفاظوں پہ خاص توجہ رکھیے گا. نیکی کو وہ انیشیٹ کرتا ہے جہاں پہ ایبرپٹلی اور بغیر سوچے سمجھے وہ خیر نہیں کرتا، اچھا عمل نہیں کر رہا، نہ کسی لالچ کی وجہ سے، نہ کسی خوف کی وجہ سے، بلکہ کسی چیز کی عظمت کو سمجھتے ہوئے پھر اگر وہ نیکی کرتا ہے اور انیشیٹ کرتا ہے اسے کہتے ہیں احسان. اور احسان جب کوئی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اگر انسان کچھ کہے یا کچھ کرے تو وہ اس احسان کا شکر ہوتا ہے، احسان نہیں ہوتا. میرے ساتھ ساتھ ذہن آپ کے چل رہے ہیں تو پہچانیے اس بات کو کہ احسان اس نیکی کو کہتے ہیں، اس نیک عمل کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان ایک اچھے عمل کو انیشیٹ کرتا ہے. نہ میرا کچھ لینا ہے نہ میرا کچھ دینا ہے. آپ آئے، آپ نے کہا کہ میرے پاس رینٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ لو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تمہیں پھر سے جو ہے وہ معاشرے میں آنکھ اور سر اٹھانے کے لیے یہ میری طرف سے لے لو. یہ اس کو کہتے ہیں احسان جو میں نے انیشیٹ کیا. I did not owe him anything. میرے لیے کوئی واجب نہیں تھا کہ میں اسے $1,00,000 دوں، اس کو ایک بزنس کراؤں، کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے کرنے کی، لیکن میں نے انیشیٹ کیا. اب اگر پلٹ کے وہ شخص میرے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کہ دیکھو اس نے احسان کا بدلہ چکا دیا احسان سے. عزیزو بات ذرا سمجھے میرے ساتھ. اگر اب وہ کوئی بھی نیکی کرے میرے ساتھ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے ایک وقت میں تو نے احسان کیا تھا، آج اس نے تجھے بدلہ دے دیا، احسان برابر حساب ختم. وہ جتنا کچھ بھی وہ کر لے اس نے انیشیٹ نہیں کیا ہے، اس کا کرنا شکر گزاری اور اس چیز کا اعتراف اور ایکنالجمنٹ ہے کہ تو نے میرے ساتھ بھلا کیا تو میں نے تیرے ساتھ بھلا کیا. لیکن جو انیشیٹ جس نے کیا اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے گا. بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہی ہے؟ تو اگر پہنچ رہی ہے تو پھر اس آیت کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ، والدین پر نہیں، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ لیکن اگر آپ دیکھیں عزیزان گرامی، اب ہم والدین کے ساتھ ہمیں احسان کرنا ہے، یعنی ایک ایسی نیکی کرنی ہے والدین کے ساتھ کہ جسے ہم انیشیٹ کریں۔ انیشیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی کبھی ہوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، یا انہوں نے نہیں کی ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم نے جتنا بھی دیکھا اپنے بچپن سے لے کے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو بالکل بے بس تھے، لاچار تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ غذا مانگ سکتے تھے، نہ کپڑے پہن سکتے تھے، نہ اپنی نجاست خود صاف کر سکتے تھے، یعنی روٹی بھی نہیں کھا سکتے، کپڑا بھی نہیں پہن سکتے تھے، مکان بھی نہیں بنا سکتے تھے، بیمار اگر ہو گئے تو تیمارداری کرنے کے لیے وہ موجود، ہر چیز والدین نے ہمیں دی، بغیر مانگے دی۔ یہ نہیں کہ ہم نے طلب کیا تھا، بغیر مانگے والدین نے ہمیں کھانا بھی دیا، کپڑا بھی دیا، آرام کی جگہ بھی دی، اگر بیمار ہوئے تو تیمارداری بھی کی، خدمت بھی کی۔ رات بھر جب ماں جاگ کے اپنے بچے کو سلاتی ہے تو ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ چلو بچہ جو ہے اس کے لیے رات بھر جاگ کے میں تھپکتی ہوں، بخار میں ہے تو چلو ثواب ملے گا۔ نہیں، بات نہیں بس میرے خیال میں امامہ پہن کے آ جاؤں چاہے بات سمجھ میں آئے، ورنہ خاموشی تو بتا رہی ہے کہ جو ہے وہ بات سب کے اوپر سے صلوات تو پڑھنا میرے پہ نہ پڑھے، پیغمبر پہ یا قرآن پہ تو پڑھنے سب کچھ والدین نے کر دیا۔ وہ کیا چیز ہے جو والدین نے اولاد کے لیے نہیں کی کہ ہم کچھ انیشیٹ کر کے ان کے لیے کریں؟ کیونکہ ہمیں حکم کیا ہے، قرآن نے کیا دیا حکم؟ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان اس نیکی کو کرتے ہیں کہ جو ہم انیشیٹ کریں، جو انہوں نے نہیں کی، لیکن کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو انہوں نے ہمارے لیے نہیں کیا۔ تو پروردگار اب تو ہی بتا، حکم بھی تیرا، سمجھا بھی تو، ہماری عقلیں محدود ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا احسان کریں، کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تو خداوند عالم کا جواب ہوگا کیا میرے بندے، تجھے وہی جواب ہے کہ جو میں نے اپنے نبی موسیٰ کو دیا تھا، کہ جب موسیٰ کوہ طور پہ آئے تھے اور کہا تھا پروردگار تیری نعمتیں بے انتہا ہیں، ان گنت تیری نعمتیں ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ میں تیرا شکر ادا کروں تو کیسے ادا کروں، یہاں تک کہ اگر میں سانس لیتا ہوں نہ لوں تو مر جاؤں، اور سانس ایکسہیل کرتا ہوں نکالتا ہوں نہ کروں تو مر جاؤں۔ تو سانس لینا بھی تیری نعمت، سانس نکالنا بھی تیری نعمت، میں کس طرح تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں؟ تو آواز پروردگار یہی تو آئی تھی کہ اے موسیٰ تیرا یہ اعتراف کرنا کہ تو میرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، یہی عین شکر ہے۔ اور یہی جواب اس کے لیے ہے۔ روایت میں کہاں ایک شخص آیا تھا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں کیا کروں کہ جس سے میرے ماں باپ خوش ہو جائیں۔ تو کہا کہ شخص اگر تو اپنی کھال کے جوتے بنا کے اپنے ماں کے قدموں میں رکھ بھی دے گا تو بچپن میں جو اس نے تجھے دودھ پلایا ہے اس کے ایک قطرے کا بھی اجر یہ نہیں ہے، تو کر ہی نہیں سکتا کچھ بھی۔ تو بس یہی احساس کہ ہم والدین کی جتنی بھی چاہے خدمت کر لیں، جو کچھ بھی ہم کر لیں،
یہ ان کے احسان کے سامنے تھینک یو تو بنے گا، احسان نہیں بن سکتا، ہم کبھی احسان کر ہی نہیں سکتے۔ اسی احساس ہی کو کہتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرو، کہ تم سمجھ لو کہ یہ احسان کبھی بھی تم چکا ہی نہیں سکتے، تمہاری اندر وہ چیز ہی نہیں ہے۔ اور یہ والدین کے ساتھ جب احترام کی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اتنی مجالس ہو چکی ہے، اتنے واعظ ہو چکے ہیں، لوگ اب تو بور ہونے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی وہی جو ہے والدین والدین والدین۔ لیکن آپ غور کریں عزیزان گرامی، دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے کہ جو والدین کے ساتھ اچھے اور نیک سلوک کا سبق نہ دیتا ہو۔ ہر مذہب والدین کا احترام سکھاتا ہے۔ ہندو یہ نہیں کہتا ہے کہ والدین کو ساتھ روڈلی پیش آؤ۔ ایتھیسٹ تک جو ہے وہ کبھی اس بات کو نہیں کہتا ہے کہ والدین کو ٹھوکریں مارو، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ دور ایک آ گیا ہے، اور ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس کے اوپر تو ایک اشرے کی جو ہے وہ گنجائش ہے کہ کیوں آج کی اولاد نہ ان کے دل میں والدین سے وہ محبت ہے، نہ ان کا وہ احترام ہے، نہ ان کے ساتھ وہ دلچسپی ہے، وہ انٹرسٹ ہے ان کے ساتھ۔ یہ کیوں؟ جسے ہم ویسٹرن کلچر پہ ایک الزام لگا دیتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، مغرب کے اندر جو ہے وہ یہی ہے، والدین کو یہ لوگ جو ہے وہ کنوالسنٹ ہاسپٹل میں ڈال دیتے ہیں، اولڈ پیپل ہوم میں ڈال دیتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ ارے ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس محمد اور آل محمد نہیں ہے، ان کے پاس اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام ہوتا، قرآن ہوتا، تو متعدد مقام پہ خود آیہ قرآنی اس بات پر شاہد ہے کہ اسلام کی نگاہ میں احترام والدین کا کیا مقام ہے۔ 23ویں آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی، ابتدائی حصہ بطور عنوان۔ 24ویں آیت میں یہ کہا گیا کہ دیکھو، اور بہت مشہور آیت ہے، ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عربی میں پڑھ کے امپریس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی مجھے، کہ جب تم اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی اسٹیج پہ پاؤ، اور اگر وہ کوئی ایسی بات کر دے جو تمہیں ناگوار گزرے، تو خبردار اپنی آواز کو ان کے سامنے بلند تک نہ کرنا، اور اپنے شانوں کو جھکانا، اور فقط شانوں کو جھکا نہ دینا، دل میں بھی ایک خیال نہ آ جائے کہ ایک احساس ناگواری ہے ماں باپ کی حرکت پہ یا اس کی کسی بات پہ، بلکہ اپنے شانوں کو جھکا کے یہ دعا کرو کہ پروردگار ان پہ اسی طرح سے رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا جبکہ میں بچہ تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 17 آیت نمبر 24، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اور اس کے بعد آئیے دیکھیے 14واں سورہ، سورہ ابراہیم، آیت کا نشان 41، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پروردگار، یہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں قرآن میں، بلکہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب تمہیں پروردگار سے کچھ مانگنا ہو تو سلیقہ ہم سے سیکھو۔ کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما، اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور مومنین کی مغفرت فرما اس دن کو جس دن سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی یوم حشر کے دن، یقوم الحساب۔ پھر آئیے قرآن مجید کا سورہ نمبر 71، سورہ نوح، آخری آیت 28ویں آیت ہے، کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے
خداوند عالم یہ فرماتا ہے 28ویں آیت کے ایک پارٹ ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، خداوندہ تو مجھے معاف کر دے. جناب نوح کی دعا، وہی ہمیں سلیقہ سکھا رہے ہیں. تو مجھے معاف کر دے، ولوالدی اور میرے والدین کو معاف کر دے، ولمن دخل بیتی اور جو میرے گھر میں جو مومن آیا ہے، کہ وہ مومن ہو یا مومنہ ہو، ان تمام مومنین مومنات کو تو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما. یہ جو 3 آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ مقام والدین اور احترام والدین ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اور قرآن کے میسج کے حساب سے کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں، اور ایک خاص تحفہ برادر شیراز علی کے لیے، بلکہ جتنے بھی یہاں پہ ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں ہیں اگر آپ انہیں پہنچا دیں تو ان کے لیے بھی، کہ روایت میں ہے کہ اگر کسی کے والدین کا، چاہے ماں ہو یا باپ ہو یا دونوں، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نا بھئی والدین کی خدمت کرو، تو یہ خدمت جو ہے وہ کیا مشروط زندگی ہے؟ جی نہیں، یہ مشروط زندگی نہیں ہے. اگر والدین میں سے کوئی بیمار ہو گیا تو آپ نے ان کی تیمارداری کر لی، باپ اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا تو آپ نے چمچ سے سوپ پلا دیا یا لقمہ ان کے منہ میں دے دیا. جی نہیں، خدمت والدین مشروط حیات والدین نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی نہ صرف یہ کہ جتنی خدمت ان کی زندگی میں کی ہے اس سے کہیں زیادہ اب کرنی ہے، کیونکہ اب ان کو اور بھی زیادہ خدمت کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میرے والد کے انتقال کو تو 45 سال ہو گئے ہیں، اب میں کیا کروں. جی نہیں، والدین کی مغفرت کے لیے سب سے بہترین طریقہ کہ جو ہمیں روایات میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. نیت یہ ہوگی کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور پہلی رکعت میں الحمد کے سورے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ وہ آیت پڑھنی ہے جو سورہ ابراہیم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد آپ رکوع کریں، سجود میں جائیں، پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سورہ الحمد کے بعد اب 10 مرتبہ آپ سورہ نوح 71واں سورہ آیت 28 اس کا ایک حصہ، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات 10 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، اور اس کے بعد قنوت اور رکوع، سجود، تشہد اور سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ سورہ اسرا یا سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 70واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 24 کا وہ حصہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 10 مرتبہ یہ پڑھیں. اور پھر جو ہے وہ اگر آپ نے یہ نماز پڑھ لی تو خداوند عالم اپنی رحمت کریم سے نہ صرف یہ کہ آپ کے ماں باپ کو بخش دے گا بلکہ اس نماز کے ذریعے خود آپ کی اپنی بخشش اور مغفرت بھی. کسی کو یاد رہے نہ رہے کیا بتایا کیا نہیں بتایا، میں تھوڑا سا ایک رائٹ اپ میں یہ لے کے آیا تھا نماز مغفرت والدین. ایک کاپی میں برادر شیراز صاحب کے لیے اور ایک کاپی میں جناب اصغر رضوی صاحب کو دوں گا، جس کو چاہیے فوٹو کاپی ان سے حاصل کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا ضروری نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ کا انتقال ابھی ہوا ہو وہی پڑھے، بلکہ جس کے ماں باپ کے انتقال کو 50-60 برس بھی اگر ہو گئے ہوں یہ ثواب ان تک پہنچے گا اور آپ کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا. بس عزیزان محترم، اس سے زیادہ زحمت آپ کو دینا میرے نزدیک مناسب نہیں ہے. صرف ایک عرض کروں گا اور وہ یہ کہ برادر شیراز علی کہ جن کے والد مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو اتنے لوگ جب تشریف لائے ہیں تاکہ ان کو منہ دکھا سکیں، کیونکہ یہی ایک ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ ان کو بھی ایک شکل دکھانی کہ ہم آئے تھے آپ کے والد کی انتقال پہ.
بس یہی تصور رکھیے گا زمانے کے اس امام کے لیے بھی کہ ان کے بھی باپ کا انتقال ہوا ہے اور وہ بھی آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں. اب یہ آپ کے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کانوں تک وہ انویٹیشن، وہ آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل سیٹرڈے کو یہیں پر ہی میرے باپ کی سال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، تو آئیے گا. تو جتنے آج آئے ہیں اس کے کم از کم 3 گنا نہیں تو 2 گنا تو ہونے چاہیے. تو ضرور تشریف لائیے گا اور اپنے زمانے کے امام کو، ان کے والد کا پرسہ دیجیے گا. ایک مرتبہ اور سلوا دیں. عزیزان گرامی، والدین کس کے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، جب اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو صرف اس دنیا سے نہیں چلے جاتے، اپنے پیچھے رہنے والی اپنی اولاد کے سروں سے سائبان بھی لے کے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی بچے بڑے ہو گئے ہیں، اپنے قدموں میں کھڑے ہو گئے ہیں، اچھا کما رہے ہیں، بیوی بچے فیملی ہے، تو اب ضرورت نہیں ہے والدین کی. جی نہیں، اولاد کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے والدین کی. صرف یہ نہیں کہ وہ کما کے کھلائے تب تک تو ضرورت ہے. آج میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا تو اب مجھے کیا ضرورت ہے والدین کی. جی نہیں، ان کا وجود ہی آپ کے لیے باعث برکت ہے. اگر کمرے کے کونے میں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا وجود ان کے ذریعے نہ معلوم خداوند عالم آپ پر کتنی اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور کتنی ساری بلاؤں کو آپ سے دور کرتا ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم. لیکن عزیزان گرامی، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے فرار تو کسی کو ممکن نہیں ہے. جب انبیاء نہیں رہے تو ہمارے ماں باپ کیا رہیں گے، ہم کب رہیں گے؟ کسی کے موت، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. لیکن فرق ہے ایک عام انسان کے قبر میں اترنے کے اور ایک محمد اور آل محمد کے چاہنے والے کا قبر میں جانا. یہ ایک الگ چیز ہے. جب ان کا چاہنے والا جب قبر میں جاتا ہے نا، کبھی ڈیٹیل میں کسی اور مقام پہ عرض کروں گا کہ کیوں ہم جب بات کرتے ہیں اعمال کے لیے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، روزے رکھو، یہ کرو وہ کرو، all the do's and don'ts، یہ واجب ہے یہ حرام ہے، اس سے ایک فیلنگ یہ آتی ہے کہ انسان کو کہ اعمال کی بڑی اہمیت ہے. صحیح ہے، ہونی بھی چاہیے یہ فیلنگ. لیکن اس سے بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، وہ ہے عقیدہ. اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر یہ اعمال آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہوں گے. اگر آپ کا خدا پہ یقین ہی نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ اگر غسل واجب ہے اور اگر ہم نے صحیح نیت سے غسل نہ کیا تو آپ چاہے 20 مرتبہ آپ شاور لے لیں لیکن آپ ابھی بھی نجس کے نجس ہی رہیں گے. تو جب تک انسان کا عقیدہ نہیں ہوگا، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ نبوت ہے، عقیدہ قیامت ہے، یا آپ کے جو عقائد جب تک صحیح نہیں ہوں گے، آپ کے اعمال سے پہلے آپ کے عقائد کو پوچھا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ احادیث میں بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، حالانکہ اعمال کی تو اہمیت اتنی ہے، میں کبھی ڈیٹیل میں کسی اور مقام پہ کہوں گا، وقت نہیں بچا ہے، کہ نماز عام طور سے کہتے ہیں نا بھائی قبر میں جائیں گے، قبر میں عذاب ہوگا، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے. نماز نہ پڑھنا، نماز چھوڑ دینا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا عذاب قبر میں جانے کے بعد نہیں بلکہ قبر میں جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ بے نمازی جو ہے جب عالم سکرات میں ہوتا ہے تو اس کی روح نہیں نکل پاتی ہے اتنی آسانی سے. اگر والدین میں سے دونوں یا ایک اگر آپ سے ناراض ہیں تو اس کا عذاب قبر میں جا کے نہیں، اس سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا. آپ کلمہ تک نہیں پڑھ پائیں گے اگر آپ کی ماں یا باپ آپ سے ناراض ہو گیا ہے تو آپ کے لب ہی نہیں کھلیں گے. آپ وہ الفاظ کلمے کے ادا نہیں کر سکتے. ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے لب پہ کلمہ ہو.
لیکن آپ کا منہ جیسے ہوتا ہے لقوہ ہو جاتا ہے, کھل ہی نہیں سکتا, ذہن جیسے بالکل بلینک ہو گیا, بلینک ہو جائے گا اگر والدین اگر آپ سے ناراض ہیں تو جب قبر میں جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ تو مردہ جواب دیتا ہے اللہ جلالہ. من دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین دین اسلام ہے. من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ بہت سخت مرحلہ ہے, اس کو آسان نہ سنا. بھائی مجھے تو یاد ہے, میں نے تو بچپن سے میں نے رٹ کے بیٹھا ہوا ہوں, جب وہاں پہ جائیں گے تب یہ نہیں ہوگا. اور دیکھیے آپ کہ اس منزل کے بارے میں ہمیں معصومین علیہ السلام نے کس طریقے سے تیار کیا ہے. چوتھے امام کی وہ مشہور اور معروف دعائے ابو حمزہ صومالی. کون سا وہ مومن بندہ ہوگا کہ جو علی ابن الحسین امام زین العابدین کی اس دعا جو تعلیم کی تھی دعائے ابو حمزہ صومالی اپنے صحابی کو, اس دعا سے واقف نہ ہوگا. یہ ماہ رمضان میں سحر سے پہلے پڑھی جاتی ہے رات کو, کہ جس میں میرا مولا فرما رہا ہے اب کی بے ظلمت قبری, میں کیوں نہ رہوں, میں کیسے نہ رہوں قبر کی اس تاریکی پہ. اب کی بے خروج روحی من بدنی, میں کیسے نہ روؤں اس وقت کو یاد کر کے کہ جب میرے بدن سے میری روح نکل رہی ہوگی. اب کی لذائق لہدی, ارے میں کیوں نہ روؤں, میں کیوں نہ گریا کروں اس وقت کو یاد کر کے کہ جب قبر کی دیواریں مجھے پیس رہی ہوں گی, مجھے فشار قبر ہو رہا ہوگا. اب کی بے سوال منکر و نکیر, کہ میں کیسے نہ رہوں, میں کیسے یاد نہ کروں اس وقت کو کہ جب منکر و نکیر آئیں گے اور میرے اعمال کا حساب لیں گے. عزیزان گرامی, یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ معصوم کا فرمان ہے تو وہ خود اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ ہمیں بتانے کے لیے, ہمیں احساس جگانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ورنہ وہ تو معصوم ابن معصوم ہے. یہ تو وہ ہے کہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہے, وہ ان کے گھر کے, ان کے بابا کا درزی بن کے آیا تھا, ان کے گھر پہ آ کے چکیاں چلاتا رہتا تھا. ارے یہ وہ ہے کہ جس پہ یہ سوچنا بذات خود ایک گناہ ہے کہ وہ اپنے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں. یہ تو وہ ہے کہ جس سے آئے تطہیر جس کا حصار کر کے بیٹھی ہے, اس کے بارے میں یہ گمان کرنا ہی ایک بہت بڑا گناہ ہو جائے گا کہ یہ اپنے لیے کہہ رہے نہیں. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یاد کرو قبر کے اس مرحلے کو کہ جب تم سے سوال و جواب ہوا کریں گے. عقیدہ پہلے پوچھا جائے گا, پھر اس کے بعد کہا جائے گا من اماموں کا. کیا جواب دیں گے کہ میرا امام کون تھا؟ امام بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ جو ہمیں منازل قبر سے آسانی سے گزار کے لے کے چلا جائے. وہ تو ہمارا امام نہیں ہو سکتا جسے خود اپنے لیے جنت مشکوک نظر آ رہی ہو. اب پوچھیں گے کون ہے تیرا پہلا امام؟ فرشتوں نے پوچھا. تو جو مومن بندہ ہوگا یا مومنہ ہوگی وہ جواب دے گا کہ یہ کھڑے سامنے دیکھ نہیں رہے. پوچھتا ہے کون؟ یہ جو کھڑے ہیں. کہا تیرا دوسرا امام کون ہے؟ کہا میرا دوسرا امام ہے حسن مجتبی. پھر پوچھے کہ تیرا تیسرا امام کون ہے؟ تب وہ مومن چپ ہو جائے گا, صرف سینے پہ ہاتھ پھیر کے ماتم کرے گا, کچھ بھی نہیں بولے گا. ماتم کے داغ, اشک عزا اور غم حسین ہے, یہ سب وسیلہ نجات کا ہمارے پاس. تو مولا خود کہیں گے فرشتوں سے کہ بس کر, اب اس سے اور سوال نہ کر. یہ میرے حسین کا عزادار ہے, ساری زندگی اس نے حسین کا غم منایا ہے, بس اب اور سوال اس سے نہ کر. عزاداران امام کہتے ہیں کہ کربلا میں مولا حسین بہت غریب تھے. کیا کہوں میں اس غربت کو کہ جب ایک ایک کر کے تمام ساتھی اور گھر والے جب شہید ہو گئے تھے, میرا مولا
جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھا کے خیمے میں پہنچا چکا، جب اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچھی کو نکال چکا، تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے ہیں پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا۔ خیمے میں واپس آتے ہیں میرے مولا، ہائے تنہا میرا مولا، تنہا میرا امام ہر طرف نگاہ کر رہا ہے۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، کتنی حسرت سے میرے مولا کی زبان پہ ایک جملہ آیا کہ جسے میر انیس نے مرقوم کیا ہے کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ ارے کسی نے ہم سے پوچھا تک نہیں کہ کیا ہوا، کوئی ہمدردی کا ایک بول بولنے والا بھی نہیں میرے مولا کے پاس۔ نہ لشکر ہے، نہ سپاہ ہے، نہ کثرت الناس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے۔ میرا مولا غریب مولا، 6 مہینے کا علی اصغر، ایک معصوم سا بچہ اس کے لیے پانی کا سوال کرنے گیا، تو یہی تھے کہ جو حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے، لیکن کسی میں اتنی حیا نہ تھی کہ اس کے بچے کو ایک قطرہ پانی ہی پلا سکے، بجائے اس کے کہ پانی پلاتے علی اصغر کے گلے پہ تیر چلایا کہ جس سے علی اصغر شہید ہو گئے۔ 6 مہینے کا علی اصغر میرا غریب حسین لے کے خیمے میں آتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے اصغر کی ماں کو تسلی دے، کس طریقے سے اسے بتائے کہ رباب دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے۔ ماں سے ملایا، اس کے بعد لے کے خیمے کے پیچھے گئے، اپنی ذوالفقار نکالی، قبر اصغر بنائی، اصغر کو دفن کر رہے تھے کہ کسی کے رونے کی سسکیوں کی آواز آئی۔ چاروں طرف دیکھا کہ کون ہے کہ جو سسکیاں بھر کے رو رہا ہے، کوئی انسان تو نظر نہ آیا، لیکن یہی ایک معجزہ تھا خدا کا کہ وہ ذوالفقار رو رہی تھی۔ کہا ذوالفقار ارے تو کیوں رو رہی ہے؟ تو ذوالفقار نے اپنی زبانی بے زبانی سے کہا کہ میرے آقا، میرے مولا، ارے ایک وقت تھا کہ جب آپ کی مادر گرامی نے مجھے اپنی گود میں لیا تھا اور مجھے صفائی کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا اے ذوالفقار ارے یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ کربلا میں خبردار میرے حسین کی نصرت کرنا۔ میرے آقا ارے مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کی نصرت اصغر کی قبر کھود کے کرنی پڑے گی۔ بس عزیزان محترم، عزیزان حسین، میرا مولا کتنا غریب تھا، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اصغر کو دفن کیا یا عالی مدد کہہ کے کھڑے ہوئے کہ اچانک کسی نے سلام کیا۔ حسین چونک کے ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس عالم غربت میں ارے کون ہے کہ جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ ارے دیکھا تو کیا دیکھا کہ قاصد صغرا کھڑا ہوا ہے، آ کے کہا کہ بھائی ارے تو کون ہے جو مجھ غریب پہ سلام کر رہا ہے؟ تو کہا کہ میں قاصد صغرا ہوں۔ کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا کام تجھ سے نہیں ہے، کام مجھے اپنے آقا حسین سے ہے۔ تو کہا ارے میں ہی حسین ہوں، ارے ذرا بتا کہ میری بیٹی نے کیا پیغام دیا ہے۔ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ارے تم حسین نہیں ہو سکتے، مجھے صغرا نے حسین کی نشانی بتائی ہے کہ کہا تھا کہ ارے تم قاصد ارے جب بابا سے ملے گا نا، ارے خیمے کے باہر کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، ایک طرف علی اکبر کھڑا ہوگا، دوسری طرف عباس کھڑے ہوں گے، اور دیکھنا ارے میرا چھوٹا بھائی علی اصغر ارے اب تو اتنا بڑا ہو گیا ہوگا، گھٹنیوں چل رہا ہوگا، میری طرف سے اسے پیار بھی کرنا۔ حسین نے کہا کہ اے قاصد ارے
ارے میں ہی وہ حسین ہوں. خیمے میں گئے, اکبر کی لاش دکھائی, عباس کے کہا کہ دیکھ وہ فرات کے کنارے شانے کٹا کے سو رہے ہیں, اور علی اصغر کی قبر ابھی بنا کے تو میں کھڑا ہوا ہوں. ہائے میرا غریب حسین. قاصد کو رخصت کیا, خیمے میں آئے, رخصت کر کے کہا, ایک ایک کو سلام کیا. میرا باپ حسین کا سلام آخر قبول کرو. لیلا حسین کا سلام, یا زینب, یا کلثوم, ارے سکینہ حسین کا سلام قبول کرو. ارے ماں کی کنیز فضہ حسین کا سلام آخر لے لو. یہ کہتے ہوئے حسین خیمے سے باہر نکلے, ذوالجناح پہ سوار ہوئے. ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. حسین نے کہا, اے اسب وفادار, ارے بس اب یہ آخری زحمت ہے. ذوالجناح نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا. حسین نے کیا دیکھا, 3 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے, اے ذوالجناح ارے میرے بابا کو نہ لے جا, صبح سے دیکھ رہی ہوں, ارے جو بھی گیا ہے پلٹ کے واپس نہیں آیا. الغرض حسین نے تسلی دی سکینہ کو تسلی دے کے دشمنوں سے جنگ ہوئی, جہاد ہوا. اس کتنے لوگوں کو نہ معلوم کتنے تھے جنہیں فنا فی النار کیا, لیکن ایسا وقت بھی آیا کہ جب ندائے غیبی آئی, اے حسین, اے حسین, اے نفس مطمئنہ, ارے آؤ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. حسین نے تلوار نیام میں رکھی. ارے حسین کی تلوار نیام میں کیا گئی کہ ہر ایک کی ہمت ہوئی. کوئی تلوار کے وار کر رہا ہے تو کوئی نیزے چپ ہو رہا ہے, کوئی تیر برسا رہا ہے. ارے جس کے پاس ارے کچھ بھی نہ تھا اس نے پتھر اٹھا کے حسین کو مارے. حسین کا چہرہ پتھروں کے زخموں سے چور چور ہو گیا. حسین گھوڑے سے نیچے آئے, شمر نے کند خنجر لے کے حسین کا گلا کاٹنا شروع کیا. ارے یہ وہ وقت تھا کہ حسین کا گلا کٹا, نیزے پہ سر بلند ہوا. جبرائیل کی ندا آئی, قد قتل الحسین بکربلا, قد ذبح الحسین بکربلا. ارے ہوائیں چلی, سیاہ آندھی آئی, ایک خیمے کا پردہ اٹھا. زین العابدین نے دیکھا اور کہا, اے میرے بابا, ارے آپ پہ میرا سلام ہو. ارے آج کے بعد سجاد یتیم ہوگا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على قوم الظالمين. مات من حسين.